افسانہ میری مصنفہ سلمیٰ صنم۔ میری ایک جوان سالہ بیوی اور ماں بننے والی ایسی بدنصیب عورت کا دکھ بھرا افسانہ ہے جسے اپنے پیدا ہونے والے بچے پر ممتا اور پیار نچھاور کرنے سے محروم رکھا جائے گا، کیونکہ اس سے بچہ چھین کر شوہر کے ایک دوست اور بیوی کو دے دیا جائے گا جو بے اولاد ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس افسانے میں کیا ہے۔ وہ ایک سڑک جو دل سے دماغ تک جاتی تھی، میری اس پر کنفیوز کھڑی تھی۔ آج اس نے پھر وہی خواب دیکھا تھا کہ ماں میری کی گود خالی ہے اور وہ چرچ میں اکیلی اداس دل گرفتہ سی سر جھکائے کھڑی ہے۔ کیوں دیکھتی ہے وہ یہ خواب؟ بار بار لگاتار کہتے ہیں جو خیال شدید ہوتے ہیں وہ نیندوں میں بھی ابھر کر آتے ہیں، اور یہ سچ تھا۔ یہ خیال، یہ شدید خیال، یہ اپنی خالی گود کا خیال، یہ خیال ہر لمحہ میری کو مضطرب رکھتا۔ نور کی وہ ایک ننھی سی کرن جو بالکل مصنوعی طریقے سے اس کے وجود میں داخل کی گئی تھی، وہ کسی سورج کی طرح اس کے اندر روشن تھی، اور اس کے طلوع ہونے کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، میری کو لگ رہا تھا اس کی گود خالی ہونے والی ہے۔ دنیا کی بہت ساری عورتیں ماں بنتی ہیں تو اس کبھی احساس کے ساتھ ان کی کوکھ میں پروان چڑھ رہا ہے وہ ان کا اپنا ہے، لیکن میری جس کو جنم دے رہی تھی وہ اس کا نہیں تھا، بھومیکا کا تھا۔ جارج کہتا ہے یہ سروگیسی ہے جس کی ایک بھاری رقم انہیں بھومیکا اور اس کے پتی روی سے ملنے والی ہے۔ لعنت ہو ایسی رقم پر، یہ جارج نے کیا کر دیا تھا؟ اس کی کوکھ کا بیپار کیوں کیا تھا؟ گاڈ مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں، مجھے بخش دو۔ وہ سینے پر صلیب کا نشان بنا کر اپنی مغفرت کی دعا کرنے لگی کہ دفتن اس کو لگا کہ وہ اس کی کوکھ میں مچل رہا ہے۔ اکثر یہی ہوتا تھا، وہ اس کی کوکھ میں مچلتا تھا، ہمکتا تھا، لپکتا تھا، بلکتا تھا، تڑپتا تھا۔ اف، وہ اس کی ہر سوچ، ہر خیال سے کس قدر ہم آہنگ تھا۔ وہ جس کسی جذبے کے زیر اثر ہوتی تھی وہ بھی اسی جذبے سے متاثر نظر آتا تھا۔ یہ اٹوٹ ناتا، یہ لازوال رشتہ، یہ لافانی بندھن، اتنی کشش، پھر بھی وہ بھومیکا کا ہے۔ کیوں؟ یہ سائنس کا کون سا مذاق ہے؟ جارج نے اس نے بہت چپکے سے جارج کو اپنا ہم خیال بنانا چاہا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ بچہ ہم روی صاحب کے حوالے کر دیں؟ کیوں؟ وہ سوالیہ نشان بن گیا۔ اس کو ہم پالیں گے، وہ پورے اطمینان سے بولی۔ یہ میرا بچہ نہیں ہے میری، وہ غرایا، میں زندگی بھر اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جارج میری کے دل کو ٹھیس سی لگی۔ وہ جس کے پیار کی خاطر سارا عالم کھو بیٹھی تھی، آج وہی اس کی ذرا سی بات ماننے سے صاف انکار کر رہا تھا۔ جذباتی نہ بنو میری، جارج نے شاید اس کی آنکھوں سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ لگایا تھا۔ فوراً ہی ٹھنڈا پڑتے ہوئے نرم سی آواز میں بولا، تم اس بچے کا کیا کرو گی؟ اپنی گندگی اور غلیظ دنیا میں لے جا کر اس کو وہی بناؤ گی جو تم تھی؟ اف، وہ نہرو نگر کی ایک کچرا پٹی علاقے کی تنگ سی گندی سی غلیظ سی گلی، وہ لمبی لمبی نالیاں جن میں ہمہ وقت کیچڑ بھرا ہوا ہوتا، پاس ہی ادھ کھلا گھڑا جہاں سے سارا فضلہ باہر بہنے کو اطاولا، وہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی دیواروں پر گھاس پھوس کی چھتوں والی بے شمار جھگی جھونپڑیاں، وہ ان کے آگے بیٹھے ادھ ننگے نہاتے مرد، وہ گلی میں گندگی پھیلاتے بچے، وہ آوارہ گھومتے پھرتے خارش زدہ کتے، وہ انہی کے ساتھ اپنے 3-4 کالے ننگ دھڑنگ بھائی سمیت لوٹ پوٹ کر جوان ہوئی تھی۔ اس کا باپ ننگی پیٹھ پر سورج اٹھائے دن بھر ٹھیلا کھینچا کرتا تھا اور رات کو دارو پی کر کسی نالی میں لڑھک جاتا تھا۔ اس کی ماں نکر پر بیٹھی گرے پڑے کٹے پھٹے پھل جن پر بے شمار مکھیاں بھن بناتی رہتی تھیں قریب کی مارکیٹ سے چن کر بیچتی تھی اور ان سب کے پیٹ کا دوزخ بھرتی تھی۔ اور وہیں کسی دن منجو ناتھ کے ٹین کی چھت والے چائے خانہ میں، جہاں ہمہ وقت ایک ٹوٹا پھوٹا ریڈیو گلا پھاڑا کرتا تھا، اس کی ملاقات جارج سے ہوئی، جو جانے کہاں سے آ کر اس چائے خانہ میں ملازم ہوا تھا۔ ہٹا کٹا صحت مند جارج، اس کی زندگی میں کیا آیا، بہار آ گئی۔
میری کی محبوط آرزوئیں بے زبان خواہشیں گنگ خواب لفانی مسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس کا وجود ایک مہکتا ہوا نغمہ بن گیا۔ وہ دونوں روز ہی ملتے تھے اور مستقبل کے سہانے خواب دیکھتے تھے، لیکن فقط خواب دیکھنے سے تو مستقبل سنور نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے تو روپیہ درکار تھا۔ روپیہ تو جارج کے پاس بھی نہیں تھا جس سے وہ پیار کرتی تھی، روپیہ جس کے لیے وہ بہت ترسی ہوئی تھی بچپن سے، روپیہ جو اس کی اور جارج کی آنے والی خوش آئند زندگی کے لیے ضروری تھا۔ وہ روپیہ ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر جارج نے روپے کو حاصل کرنے کی ایک انوکھی سی راہ سجائی اور وہ سروگیسی تھا۔ اس قدر بھاری سی ذمہ داری، اور وہ نہرو نگر کی گندی سی غلیظ سی گلیاں، وہ ایک سڑک جو دل سے دماغ تک جاتی تھی۔ میری اس پہ کنفیوز سی کھڑی تھی۔ آج اس نے پھر ایک خواب دیکھا تھا کہ سیپ کا منہ کھلا ہوا ہے اور ابر نسیاں کا وہ قطرہ جو گوہر آبدار بن چکا ہے وہ بھومیکا لے گئی ہے، اور خالی سیپ سا میری کا وجود تہ در تہ سمندر کی گود میں اتر رہا ہے، اور چرچ میں اکیلی اداس دل گرفتہ سر جھکائے اپنی خالی گود لیے ماں میری نہیں، وہ کھڑی ہے۔